السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بڑی محبت سے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. مجھے واسطے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة العاشقين. گرامی قدر معزز سامعین اور حاضر حضرات، یہ ماہ مقدس رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے جس میں میں اور آپ حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے رمضان شریف اور روزے کے حوالے سے کچھ گزارشات کی تھی، اور یہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے، لیکن ہے یہ 6 رمضان مبارک. تو 3 رمضان مبارک کو سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے. تو ویسے میرا طریقہ تو یہ تھا پہلے کہ ہر سال موضوع بدل کر بیان کرتا ہوں، لیکن پچھلے سال سے حضرت سیدہ کائنات اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو جمعہ ہے وہ میں مس نہیں کرتا، وہ مضمون بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص یہ جو دور جا رہا ہے بڑا فتنے کا دور ہے. چھوٹی چھوٹی بات کو لوگ نوٹ کرتے ہیں اور ایک بات سے بات کہاں تک جا رہی ہے. اب مثال کے طور پہ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، میں آپ کا ذکر نہ بھی کرتا نہ بھی کروں گا تو اس میں حرج کوئی نہیں، اس لیے کہ اتنے سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے اور گاہے بگاہے ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. لیکن آج کل ہمارے اندر ہی شدت آ گئی. آج اگر سیدہ کا ذکر نہ کیا جائے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہیں گے کہ یہ سیدہ کے منکر ہیں. ہمارے اپنے اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ
آپ کا ذکر نہ کیا جائے تو لوگ کہیں گے لو جی یہ تو مولا علی کی شان مانتے نہیں ہیں، خود بخود بیٹھے فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اور یہ کتنی خطرناک باتیں ہیں کہ دیکھیں یہ جو ممبر ہے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام جو مسجد ہے اس کا ممبر ہے، اس ممبر سے اہل بیت اور صحابہ اور ازواج رسول اور بنات رسول کی شان ہی بیان ہو سکتی ہے، ان پر کوئی گلہ شکوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اہل سنت و جماعت ہماری تربیت یہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یہ بھی روکا گیا ہے کہ مشاجرات صحابہ پر بات ہی نہیں کرنی۔ مشاجرات صحابہ کا کیا مطلب؟ آج کل کچھ لوگ فیس بک پہ جو محقق بنے ہوئے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یہ بات آج تک سنی نہیں، یہ مسئلہ نیا ہے، یہ مسئلے نئے نہیں یہ پرانے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اصول پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ اصول کے مطابق چلنا ہے۔ اصول میں ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے شعور کے مطابق بات کی جائے، لوگوں کے شعور کے مطابق بات کی جائے، یہ اصول کی کتابوں میں اصول موجود ہے۔ اب میں یہاں بیٹھ کر میں ہدایہ شریف پڑھنی شروع کر دوں، امام شافعی نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، اصول شاشی پڑھ کے آپ کو سنانا شروع کر دوں کہ یہ ایک ہوتا ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے مجاز، حقیقت کی قسمیں ہیں، مجاز کی قسمیں ہیں، تو اب آپ کے پلے کیا پڑے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمیں آتی ہے، نہیں سب چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ فائدہ ہے درس نظامی پڑھنے والے طلباء کے سامنے باتیں یہ بیان کی جائیں۔ تو یہ جو عام لوگ ہیں ان کے حساب سے بات، اسی طرح صحابہ کرام میں بعض دفعہ وہ بھی انسان تھے، آپس میں یار دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گرمی سردی ہو گئی کبھی کبھی، اس کو ممبر پر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات کو سمجھیں، جو ہمارے پچھلے بزرگوں نے ہمیں اصول وعدہ کر کے دیے ہیں نا، جب ہم اس اصول سے ہٹتے ہیں تو فتنہ پڑتا ہے۔ اب صحابہ کرام میں اگر کبھی گرمی سردی ہو گئی ایک دوسرے کی آپس میں، کتنی مثالیں موجود ہیں۔ اب اس کا ممبر پہ بیان کرنا فرض ہے، واجب ہے، کوئی دین کا رکن رہ جاتا ہے اگر بیان نہ کیا جائے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کی کوئی آپس میں گرمی سردی ہو گئی کسی موقع پر، مولا علی حضرت عمر فاروق کی کوئی بات ہو گئی، اسی طرح کسی اور صحابی کی بات ہو گئی، وہ تلاش کر کر کے لوگوں کو سنا۔ کیا اس سے آپ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ سے لوگوں کو منظر کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے بڑی سادہ سی مثال دی تھی، صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی میں کوئی اختلاف بن جائے، صحابی کا صحابی سے اختلاف بن جائے، تو ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ میں نے بڑی سادہ سی عام پہ بات کی تھی کہ آپ کو والد اور والدہ میں لڑائی ہو جائے، تم کس کے ساتھ ہو؟ کس کے ساتھ ہو؟ تم کہو گے جی ہم تو دونوں کے ساتھ ہوں گے، بس اسی بات پہ رہو۔ صحابہ آپس میں جو مرضی کریں، اہل بیت آپس میں جو مرضی کریں، ہمارا تو دونوں کو سلام ہے۔ اختلاف ان کا پڑا، ہمارا تو ہم فریق نہیں بن سکتے، ہم کسی کے فریق نہیں بن سکتے، ہم تو دونوں کو سلام کریں گے۔ اہل بیت میں سے کسی کا اختلاف پڑ جائے ان میں بھی ہم کسی کا فریق نہیں بنیں گے، ہم دونوں کو سلام کریں گے۔ یہ بنیادی بات تھی جو میں نے پہلے بھی کی تھی اور آج بھی کی۔ آج کل لوگوں نے یہ میں نے عرض کیا کہ فطرہ اس لیے پھیل رہا ہے کہ وہ باتیں بیان شروع کر دی جس مسئلے میں ہمیں علماء نے فرمایا تھا کہ خاموشی اختیار کرو، اس میں لوگوں نے منہ کھول دیا۔ اب مسئلہ کیا ہے سنت کے اندر یہ ٹولے گروہ بنے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو ہم انشاءاللہ وہ جو اصول بیان ہوئے ہیں ان اصولوں کے مطابق چلیں گے تو کوئی پریشانی نہیں پڑے گی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ، یہ میں کوشش کروں گا کہ بار بار میری زبان پہ لفظ فاطمہ نہ آئے، احترام نہ، میں سیدہ خاتون جنت کہہ دوں، سیدہ کائنات کہہ دوں، مخدومہ کائنات کہہ دوں۔ بعض جگہ حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے
جب نبی پاک علیہ السلام نے تو نام لیا ہے نا، تو اگر نکل جائے تو گناہ نہیں، احترام میں کہنا۔ تو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ پہلے سنتے جائیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادی ہیں۔ دیکھیں 4 صاحبزادیاں ہیں، نام صرف سیدہ فاطمہ کے دے رہے ہیں۔ آج کل ہم سیدہ کے غلام ہیں، مخدومہ کائنات کے قدموں سے لگنے والی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن اس کے باوجود بات حق بھی کرنی چاہیے۔ میرے نبی کی صرف ایک بیٹی نہیں، 4 بیٹے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے چھوٹی اور پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات میرے نبی کی 4تھے نمبر پہ صاحبزادی ہے۔ پہلی 3 کو بھی معلوم، لوگ کہتے ہیں نہیں ہے ہی ایک، 3 نہیں ہے۔ اس پر میں پہلے کئی مرتبہ بحث کر چکا ہوں، صرف ایک قرآن کی آیت پڑھ کے بات آگے چلا دیتا ہوں کہ میرے نبی کی ایک صاحبزادی نہیں، ایک سے زیادہ ہے۔ قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ قرآن فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج جمع ہے زوجاتن، کل ازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو، بیوی کو نہیں بیویوں کو کہہ دو، کیونکہ میرے نبی کی ایک بیوی نہیں تھی، زیادہ تھی۔ وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، فرما دو اپنی بیٹیوں سے۔ اگر ایک بیٹی ہوتی تو پھر فرمایا جاتا وبنتک، اگر 2 ہوتی تو بنتک، اپنی دونوں بیٹیوں سے کہہ دو۔ میں نے یہ بھی آپ سے وضاحت کر چکا ہوں کئی مرتبہ، اردو اور عربی کی بات جمع میں فرق ہے۔ اردو میں ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے جمع، لیکن عربی میں ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، ایک ہوتا ہے جمع، 3 درجے۔ اردو میں ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے بھی اور جو زیادہ کے لیے جمع، لیکن عربی میں ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ، 3 کے لیے اور 3 سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ آتا ہے۔ جمع کے لیے 3 اور 3 سے زیادہ جمع، 3 سے کم کے لیے تثنیہ اور 1 کے لیے واحد۔ اب یہاں کل ازواجے کا و بناتے کا، اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ فرماتا و بنتے کا، اگر 2 ہوتی اللہ فرماتا بنتے کا، اب اللہ فرماتا ہے بناتے کا۔ جو پتہ چلا کم از کم بنات 3 پر بولا جاتا ہے، تو میرے نبی کی 2 بھی بیٹیاں نہیں تھی، 3 سے زیادہ تھی تو 4 ہی ہو سکتی ہوتی۔ فقہ جعفریہ کی کتابوں میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ خدیجہ الکبریٰ کی قبر پر رحمت کا بھی نازل فرمائے، اللہ نے اس کے بدن سے مجھے 4 بیٹیاں اور نام بھی بیان کیے۔ فرمایا میری ایک بیٹی کا نام زینب ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے۔ تو جب میرے نبی فرماتے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ ہیں، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سبھی 2 صاحبزادیاں جگہ پا دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں۔ اگر میرے نبی کی اور صاحبزادیاں تھی نہیں تو یہ سیدہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں 2 کا مسئلہ۔ تو میرے نبی نے کیا فرما دیا، میری 4 ہیں، لوگ جو مرضی کہتے رہے، ہمیں رسول اللہ کی زبان پہ کلمہ رسول اللہ کا پڑا ہے۔ قبر میں کام میرے مصطفیٰ نے آنا ہے، کسی اور نے نہیں آنا۔ تو ہر وہ بات سے پرہیز کرو جو میرے نبی کو تکلیف دے۔
ہر اس بات سے پرہیز کرو جو میرے نبی کو تکلیف دی، اور ہر اس کام کی طرف توجہ کرو جس سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں، جو میرے نبی کو خوشی دے۔ اب دیکھیے آگے چلتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بات سے ناراض ہوں اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ اللہ رسول اکٹھے ناراض ہوتے ہیں جب ہوتے ہیں، اور جس پر میرا نبی راضی اس پر میرا اللہ بھی راضی۔ اب حال یہ ہے ان نفوس قدسیہ ان کے بارے میں ہمیں اتنا محتاط رہنا ہوگا کہ کوئی ایک جملہ ایسا نہ ہماری زبان سے نکل جائے جس میں تھوڑا بہت بھی توہین کی بو آتی ہو، بے ادبی کی بو آتی ہو، ایسا جملہ ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو سیدہ کائنات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لفظ جگر نور نظر ہے۔ کتنا پیار تھا میرے آقا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مجمع الزوائد اور حدیث کی دیگر کتابیں اٹھاؤ، آقا آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا انی سمیت ابنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا لأن اللہ ومحبیہا لأن اللہ فطمہا ومحبیہا عن النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا اللہ اس کو بھی اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو بھی جہنم سے بچا دے گا، جہنم سے دور رکھے گا۔ سیدہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی، آپ کی ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہے، کسی نے اعلان نبوت کے بعد کہا، کسی نے کبھی کہا، 3-4 اقوال ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان طریقوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، تم جو طریق متفق کر لو ہم اس پہ راضی ہیں۔ یہ تو مانتے ہو نا کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ دیکھو ہم تو فتنوں کو اس طرح ختم کرتے ہیں کہ یہ طریق کے حوالے سے فتنہ بن جائے، نہیں کوئی فتنہ نہیں۔ وہ پچھلے سال ایک جگہ میں پروگرام پہ گیا، ایک اور بھی بڑی بحث چلتی ہے، وہ مولا علی کے موضوع پہ آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں نہیں پیدا ہوئے۔ تو مجھے کسی نے بلایا، ہمارے علماء میں اپنے اہل سنت میں اختلاف ہے اس مسئلے کہ کعبہ میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر کسی دوست نے مجھے پچھلے سال بلایا ایک جگہ، اور وہ تھا خانہ کعبہ میں ولادت ماننے والوں میں سے۔ تو وہاں میں نے مسئلہ بیان کیا، میں نے کہا ایک خام خواہی مسئلہ کشمیر بنا دیا گیا کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اچھا جو کہتا ہے نہیں ہوئی اس پر فتویٰ کیا ہے، اور جو کہتا ہے ہوئی ہے اس پر فتویٰ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر تم نے اس کو مسئلہ کشمیر کیوں بنایا؟ کوئی کہے کعبہ میں پیدا ہوئے تب بھی کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے تب بھی کوئی نہیں، ہم ماننے کو تیار ہیں، تو جیسے کیوں مانتے ہیں۔ ایک بات ہے جو کعبہ میں پیدا ہونے والی روایتیں ہیں نا وہ کمزور رہتی ہیں، لیکن یعنی اگر بحث کرنی پڑ جائے تو وہ مناظرے میں کام نہیں دے گی، لیکن فضائل میں کام دیتی ہے۔ اگر کوئی اس محبت میں آ کر کہے کہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے مولا علی، تو ہمیں اس میں کیا اختلاف ہے؟ کیا اعتراض ہو سکتا؟ کوئی اعتراض نہیں۔ مانے جو اس طرح مانتا ہے مانے، جو کہے کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ایسی بات کوئی نہیں۔ تو اس چھوٹے چھوٹے اختلاف کے پیچھے مت پڑو، جب چھوٹے چھوٹے اختلاف کے پیچھے پڑیں گے نا تو اس سے پھر نقصان ہوتا ہے، فتنے بنتے ہیں۔ تو مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان ہمیں من گھڑت روایتوں سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ایک دوست نے مجھے آج سحری کے وقت ایک کلپ بھیجا، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے جب آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم تم اور حوا جنت میں رہو، تو آدم علیہ السلام جنت میں جانے لگے تو وہاں ایک عورت وہ دوپٹہ پہن کر بیٹھی ہوئی تھی۔
آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ابھی تو میں جنت میں گیا نہیں، جانا تو میں نے داخل ہونا تھا، تو مجھ سے پہلے ایک عورت بیٹھی تھی، وہ کون ہے؟ کہ وہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ۔ اب اتنا مبالغہ جب ہم کریں گے تو مخالف تو بولیں گے، کیوں نہیں پکی روایتیں بیان کرتے؟ آپ وہ روایت بیان کرو کم از کم مخالف کو بولنے کا موقع نہ ملے۔ یہ چھوٹی کتابوں کے بجائے امہات اور کتب کی طرف رجوع کرو۔ اور میں جتنی باتیں بیان کروں گا حدیث سے ان کی شان، کیا جب ہمارے پاس اتنی احادیث ان کی شان میں موجود ہیں تو پھر ہمیں کچی اور من گھڑت روایتوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حق بول کر، سچ بول کر ان کی شانیں بیان کرو، تاکہ کم از کم یہ جو اتنے فیس بک پہ اہل سنت پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو موقع نہ ملے۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی چوتھی صاحبزادی حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہونے والی حضرت سیدہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اب اور باتیں اور قصے کہانیاں ایک طرف، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی کا یہ جملہ بولنا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب یہ میرے نبی نے فرما دیا مجھے پتا اس سے بڑھ کر اور شان بیان کیا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو۔ پیچھے کیا رہے گا؟ تو اس لیے سیدہ کائنات کے حوالے سے بڑی زبان سنبھال کے بولا کرو۔ فرمایا من اغضبنی، بخاری کے لفظ ہیں جس نے اس کو غصہ چڑھایا، غضب نہ کیا، اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ اور میرے بھائی بتاؤ جس پر میرے نبی کو غصہ آ گیا وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن جس نے میرے نبی کو غضب نہ کر دیا مجھے بتا پھر سفارش کے قیامت کے دن تمہاری شفاعت کون ہے کوئی ٹھکانہ ایسا؟ اور جے تینو پتا سرکار دی عظمت دا نہیں لگدا، او جے تینو پتا سرکار دی عظمت دا نہیں لگدا، پھر روز حشر تیرا پتا کون کرے گا، پھر روز حشر تیرا پتا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ سے فرمایا، ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا و انتا و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا علی تو میں فاطمہ حسن حسین ہم جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ مولا علی رضی اللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں فرمایا تمہارے پیچھے آ جائیں گے، تمہارے پیچھے آ جائیں گے۔ اور یارو سنو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام سے ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک آدمی کسی سے پیار کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اس نے یوں کہا آقا ایک آدمی کسی سے پیار کرتا ہے اس کا زمانہ نہیں پایا، اس سے ملا نہیں لیکن محبت کرتا ہے، آقا اس کے بارے میں کیا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا المرء مع من احبا، فرمایا آدمی جس سے پیار کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جب ہم سیدہ فاطمہ سیدہ مخدومہ کائنات
ان کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ دل سے عقیدت رکھتے ہیں، تو یہاں سیدہ جائیں گی، وہاں ہم جائیں گے، اور سیدہ کہاں جائیں گی؟ یہاں میرے آقا جائیں گے۔ نعرہ تکبیر۔